آج سورۃ آل عمران کی 5ویں آیت ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفی، نہیں ہے مخفی اور پوشیدہ۔ خفی یا یخفی کا معنی ہوتا ہے مخفی اور پوشیدہ ہونا، چھپ جانا۔ تو لا یخفی علیہ شیء، نہیں ہے کوئی بھی چیز چھپی رہتی اس پر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ پیچھے بات بیٹا ذکر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، غلبے والا بھی ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، اور وہ انتقام والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دونوں جو آیات ہیں نا، عزیز اور ذو انتقام کے بعد، تو یہاں یہ بتایا کہ وہ جو غلبے والا ہوتا ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہوتی، انتقام لینے والے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی، ورنہ وہ انتقام کیسے لے؟ غلبہ جس چیز پر ہوگا اس کا علم بھی اس کو ہوگا۔ یہ واحد اللہ کی ہستی ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی پر پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ میں بھی، اگلی آیت میں آ رہا ہے، صورتیں اور تصویریں اللہ رب العالمین بناتا۔ تو اندھیرے میں بھی کوئی چیز موجود ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نہیں جی کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جن پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، وہ دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کی ہتھیلی میں رکھی ہے ہر شے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے، شرک ہے، کیونکہ یہ وصف اللہ کا ہے، ہر چیز سے آگاہی، ہر چیز کے متعلق پوری معلومات۔ تو یہ عقیدہ اگر کسی اور کے بارے میں بنائیں تو سمجھو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے وصف میں اس کو شریک کر رہے ہیں۔ جہالت کے مارے ہوئے کچھ جان بوجھ کر لوگ کئی کہتے ہیں کہ عالم ما کانا و ما یکون کا علم اللہ نے اپنے نبی اور اپنے بندوں کو عطا کر رکھا ہے۔ عالم ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، یہ سارا اس نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو دے رکھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطائی طور پر کلی علم نبی علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے۔ اور 12 والے سمجھتے ہو نا، 12 والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے امام ہیں نا وہ ہر چیز جانتے ہیں۔ یہ اصول کافی میں باقاعدہ 12 اماموں کے متعلق تبویب باندھ کر یہ مسئلہ کیا ہے کہ ائمہ جو ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ جانتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عزت والا کون ہے اللہ کی مخلوق میں؟ آپ سے بھی کتنی چیزیں پوشیدہ رہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی خبر دی، کئی چیزوں کی خبر نہیں دی۔ پہلے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عطائی طور پر کلی علم عطا کیا، اس دعوے پر دلیل تو پیش کریں ذرا قرآن کی کوئی آیت، جبکہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن میں سے ادلہ موجود ہے کہ عطائی طور پر بھی کلی علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔
مثال کے طور پر یہ شعر و شاعری کا جو علم ہے یہ بھی اس کائنات میں داخل ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، سورہ یاسین آیت نمبر 69، 1 وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور یہ شعر و شاعری کا علم آپ کے مناسب بھی نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اللہ نے جو چیز آپ کو دی وہ ذکر اور قرآن مبین ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کی پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہیں دیتا۔ تو پیغمبر تو خود بچ رہے ہیں اس علم سے، تو خیر غیر نافع علم جو ہے وہ علم کلی میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا، سورۃ النساء 164 نمبر آیت، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ اس سے پہلے ہم تیرے اوپر ان کو بیان کر چکے ہیں، ان کا قصہ ذکر کر دیا۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کتنے رسول ہیں کہ ہم نے ان کا قصہ آپ پر بیان ہی نہیں کیا۔ اس طرح سورۃ غافر مومن 78 نمبر آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے، منہم ان رسولوں میں سے بعض، من تبعیض کے لیے آتا ہے نا، بعض کا معنی دیتا ہے، ان رسولوں میں سے بعض وہ ہیں من قصصناہم علیک، من قصصنا علیک، جو ہم نے تیرے اوپر بیان کر دیے ہیں، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے کچھ رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا قصہ آپ پر بیان ہی نہیں کیا۔ تو یہ آیات کیا بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا علم اپنے پیغمبر کو بھی عطا نہیں کیا۔ ہاں جن چیزوں کی ضرورت تھی، شرعی احکامات تھے، کچھ اخبار تھیں آنے والے حالات کے متعلقہ، اللہ نے وحی کر کے بتا دی، لیکن جہاں بھی یہ ذکر کیا نا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ نہیں کہا یہ کلی غیب کی خبریں ہیں، من تبعیضیہ، یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ ہیں جو ہم نے تمہارے اوپر بیان کی ہے۔ تو قرآن سے نفی ہو جاتی ہے کہ کلی علم پوری کائنات کا ذرے ذرے کا اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اگر آپ کو کلی علم عطا کیا ہوتا جب آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو آپ کتنے پریشان رہے؟ تو ہر چیز جانتے ہوتے تو آپ سمجھتے ہوئی فلاں بندے نے تہمت لگائی ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے، حالانکہ اپنی بیوی کو یہاں تک کہ بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ اس طرح کئی واقعات، آپ کی مسجد کا خادم فوت ہو گیا، صحابہ کرام نے
اس خادم کو رات کا ٹائم تھا، غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھایا اور دفنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع نہ دی۔ کچھ دن گزرے نا، تو ایک دن اللہ کے نبی کو وہ خادم یاد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خادم کہاں ہے؟ ما فعل ذالک الانسان، اس انسان نے کیا کیا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری، حوالہ لکھ لو، صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی القبر، حدیث نمبر 1337، حدیث نمبر 1337۔ اب حدیث سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اسود رجلا او امرأۃ کان یقم المسجد، بے شک ایک سیاہ فام آدمی یا عورت، وہ آدمی مسجد کے اندر جھاڑو دیتا تھا، فمات، تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اگلے لفظ دیکھیے، ابو ہریرہ کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَوْتِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ، اور نہیں جانا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے، بے موت ہی، اس کی موت کے بارے میں، نبی علیہ السلام کو اس کی موت کے بارے میں علم نہیں ہوا۔ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، ایک دن پھر یاد آیا، فرمایا ما فعل ذَلِكَ الْإِنسان، اس انسان نے کیا کیا ہے؟ قالوا مات یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ قال افلا آذنتمونی، فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ فقالوا انه كان كذا وكذا، قصۃ، انہوں نے اس کی کہانی بیان کی، وہ ایسے 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 ہو گیا۔ فحقروا شأنه، صحابہ نے ذرا اس کی حالت کو معمولی سمجھا۔ فرمایا فدلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پر رہنمائی کرو۔ بھائی جان پہلے دن ہی سون لگ پہ ہو، سون نہیں میں دیندا، جاگو۔ فاتا قبرہ، سونا نہیں ہے، فاتا قبرہ فصلی علیہ، آپ اس کی قبر پر آئے اور اس پر جنازہ پڑھا۔ اس حدیث نے کیا بتایا؟ خادم فوت ہو گیا مدینے میں، صحابہ نے کفن دفن کر کے جنازہ پڑھایا، تدفین کر دی، لیکن اس کی موت کا نبی پاک کو علم نہیں ہوا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی علم سے نوازا ہوتا، ذرے ذرے کا علم دیا ہوتا، تو مدینے میں اپنا خادم بہت ہوا تو آپ کو علم نہ ہوتا؟ کیوں حضرات؟ ایک اور بات سمجھو، یہ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں بندہ جب فوت ہوتا ہے نا تو اس کی قبر میں اس سے سوالات ہوتے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، ہوتے ہیں سوال، فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے، بعض روایتوں میں تو من نبیوں کا، لیکن عام روایات میں یہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تیسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے؟ یہ جو درمیان والا سوال ہے نا، عابد، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ کہتے یہ ھذا ہے، ھذا الرجل، ھذا عربی زبان میں قریب چیز کی طرف مذکر ہو، قریب ہو تو اس کے اشارہ کرنا ہو تو ھذا بولتے ہیں، جیسے انگریزی میں آپ دس کہتے ہیں، دس کی جگہ پر ھذا، تو کہتے ہیں یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا اللہ کے نبی وہاں قریب ہوتے ہیں، فرشتے اشارہ کر کے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو دنیا میں ایک وقت میں ایک بندہ نہیں، ہزاروں لوگ مرتے ہیں، دفنائے جاتے ہیں، ہر ایک کی قبر میں سوال ہوتا ہے، تو نبی پاک تو ہر ایک کی قبر میں ہوتے ہیں، تم کہتے ہو انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ کیوں مولانا؟ یہ دلیل دیتے ہیں، اور اس دلیل کو ذکر کر کے مفتی احمد یار خان گجراتی نے اپنی کتاب جاء الحق میں، یہ جو درسی نسخہ ہے نا آپ کا مشکات شریف، باب و اثبات عذاب القبر، جہاں یہ حدیث آئی ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے قیل یکشف للمیت، قیل یکشف للمیت حتی یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بشری عظیمۃ للمؤمن ان صح ذالک، ہاں پٹی لے آؤ، ان صح ذالک، جتنے میرا ہاتھ لگ جائے نا میں تم جگاندہ رہا ہوں، وہی بشری عظیمۃ للمؤمن ان صح ذالک، اتنی عبارت، ادھر تشریف لاؤ، جو لیٹ آئے ہیں بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہو کے پڑھیں گے، ان صح ذالک تک، یہ عبارت آپ ادھر دیکھیں نا، میں آپ کو بھی کھڑا کر دوں، یہ عبارت مفتی احمد شاہ گجراتی نے مرقات کے حوالے سے یا اشیاء مشکات کے حوالے سے اپنی کتاب میں درج کی، ان صح ذالک تک، آگے کچھ عبارت ہے وہ ذکر نہیں کی۔ اب غور کرو، قیلا کہا گیا ہے، یکشف للمیت، میت کے لیے کشف کر دیا جاتا ہے، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، کب تک؟ حتی یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، وَهِيَ بُشْرَى عَظِيمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، مومن کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، ان صح ذالک، اگر یہ بات صحیح ہو، اس نے ترجمہ لکھا ہے اگر یہ ٹھیک رہے، تو یہ شرط کیا بتا رہی ہے کہ یہ مشروط کر کے بات کہی گئی ہے، اگر صحیح ہو تو۔ پہلے اس میں کچھ چیزیں سمجھو، یہ شروع میں لفظ ہے قیلا، اس کو علماء کہتے ہیں صیغہ تمریز، یہ ماضی مجہول ہے نا، قالا سے قویلا پھر قیلا، ماضی مجہول ہے، اس کو کہتے ہیں علماء صیغہ تمریز، اور بیمار صیغہ، صیغہ تمریز مجہول۔ تو اس کے متعلق ہمارے دوستوں کے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں ذکر کیا، وہ نسخہ
جو لاہور سے جامعہ نظامیہ رضویہ سے تباہ ہوا، 5ویں جلد ہے اس کی، اس میں لکھا ہے صیغہ تمریز مشیر الی الضعف ہے۔ یہ بات سمجھ آئی خطیب ملت؟ صیغہ تمریز مشیر الی الضعف ہے، اس کا مطلب بیمار صیغہ، مجہول صیغہ بات کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے، مشیر الی الضعف ہے، ضعیف قول کی طرف یہ اشارہ ہے۔ جو قول ضعیف ہوتا ہے اس کو مجہول صیغے سے ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور جس قول کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس کو صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا بھی کس نے کہا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کیلا کا لفظ ہی دلیل تھا اس بات کی کہ یہ بات کمزور ہے، کچی ہے۔ دوسری بات، ملا علی قاری نے جہاں یہ بات ذکر کی اور مفتی احمد یار خان گجراتی نے بددیانتی کی پوری عبارت نہیں لکھی، مشکات کی حاشیے میں بھی موجود ہے، مرقات شرح مشکات میں بھی موجود ہے۔ جب کہا نا ان صح ذالک، آگے فرمایا ولا نعلم فی ذالک حدیثا صحیحا مرویا، اس بارے میں ہمیں کسی صحیح حدیث کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ملا علی قاری نے بھی مشروط ذکر کیا ان صحا، اگر واقعہ صحیح ثابت ہوتا تو ایمان والے کے لیے خوشخبری نہیں تھی رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ آج تو میں سارا سبق تو انجگاندہ ہی رہا گا، میں بھی راتی لیٹ ستا اور سویرے نیند بھی نہیں پوری کی تھی، پھر میرے مہمان آ گئے، اتوں فارغ ہو جاتے کلاس کا ٹائم ہو گیا، تو جاگ کے رہنا ہے، نہیں تو کلاس بہنا اوکھا ہو جاتا۔ ایک بندے کی سستی پوری قوم نو لے ڈبدی ہے، ایک بندہ نہیں تو میں کول بہانا پی جانا تو آنے لاندہ رہے کہ میں مسلسل پڑھاندہ رہا۔ کیوں ٹھیک ہے مولانا آپ ادھر ہی رہتے ہیں؟ پرانے ساتھی ہیں، آپ نے اپنی روٹین نہیں بدلی، دیکھیں 10 بج کر میری گھڑی پر 2 منٹ آگے 24 منٹ ہو گئے۔ اچھا طریقہ تو نہیں نا بیٹے؟ جو لائق اور اچھے طالب علم ہوتے ہیں نا لگتا یوں ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی اور لائقوں کی نشانی ہے۔ بیٹھ جائیں، آئندہ ایسی بات نہ ہو بیٹے، آج آپ کو معذرت معافی، کل سے برداشت نہیں ہوگا، یہ سستی اتارو، یہ آپ کے جبہ و دستار کے بھی خلاف ہے۔ صاحب جبہ جو ہوتا ہے نا اس کا معاملہ قبہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بیٹا وقار کے ساتھ اٹھو۔ سب کے پاس تقریباً موبائل ہیں، گھڑیاں ہیں، الارم لگاؤ بھائی، اگر مجھے اتنے میں جاگنے آتی میں تھوڑا سا پہلے کا الارم لگا لوں، کسی کی ڈیوٹی لگا دو بھائی مجھے اگر نیند آ گئی تو اٹھا دینا۔ میں آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا سمجھانے کے لیے واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میں ایف اے کے پیپر دے رہا تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، منڈی بہاؤدین میں جہاں میرا ایگزامینیشن سینٹر تھا اس کے قریب ایک مسجد تھی۔ جب کبھی جلدی چلے جاتے تھے نا تو مسجد میں بیٹھ کر تو مطالعہ کر لیتے تھے کہ پیپر کی تیاری کوئی دیکھ لے نئے سرے سے۔ ایک دن پیپر تھا میرا عربی کا، تھا بھی میرا اپنا گھر کا پیپر تھا وہ، تو میں مسجد میں بیٹھ گیا، جلدی چلا گیا تھا، کچھ طالب علم بھی بیٹھے ہوئے سبق یاد کر رہے تھے، میں بھی ان میں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، وہ ٹائم وہ اٹھ کے چلے گئے، میں ادھر بیٹھا ہوا سو رہا ہوں۔ آپ کی طرح سمجھو 20 منٹ میں لیٹ ہو گیا، اٹھا میں نے گھڑی دیکھی، لڑکا کوئی بھی نہیں، دوڑا میں، پیپر لیٹ ہو گیا۔ تو جو
ہمارے امتحان لینے والے ایگزامینر تھے، ان سے جا کے گزارش کی، نہیں مانے، سفارشیں ڈلوائیں، نہیں مانے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ تجھے زندگی بھر یاد رہے گا، جب امتحان دینا ہو یا پڑھنا آنا ہو نا تو اسے سوتے نہیں ہیں، اور وہ مجھے واقعہ بھولتا نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، ابھی عربی کا ایک پیپر میرا اور رہتا تھا، 2 پیپر تھے نا، تو میں نے دوسرا پیپر دیا تو میں پاس تو ہو گیا، لیکن میرے نمبروں میں اچھی خاصی کمی پیدا ہو گئی۔ سمجھے مولانا؟ نیند کا علاج کرو۔ میں نے اسی لیے لیٹ سبق شروع کرتا ہوں، تاکہ فجر کے بعد سے کلاس سے پہلے آپ ذرا نیند پوری کر لیں۔ اتنا لمبا پیریڈ تو میں نے لیا نہیں، ورنہ دورہ تفسیر پہلے میں جب شروع میں پڑھاتا تھا میں 6 7 گھنٹے پڑھاتا تھا، اور تقریباً مختصر ترجمہ شرح ایک پارہ ختم کر کے اٹھتا تھا۔ اب میں نے تھوڑا سا اس کو بدلا ہوا ہے کہ تھوڑا پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں، کچھ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو، کہیں آپ کو باہر گفتگو کرنی پڑے، قرآنی آیات سے آپ گفتگو کر سکیں، تقریر کرنی حضرت جی تو دلائل کے ساتھ آپ بیان کر سکیں، کوئی آپ کے ساتھ آگے سوال کرتا ہے اس کا جواب دے سکیں۔ اس لیے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا گیا ہوں۔ یہ وقت دیا بیٹا آرام کا، تو آرام کیا کرو۔ نیند پوری نہیں، زور کے بعد سے اثر تک کا پورا ٹائم ہے آپ کے پاس سونے کا، آپ سو کے اپنی نیند پوری کریں جو رات میں کمی ہوئی ہے۔ ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس مقصد کے لیے آئے وہ حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ یہ تو قابو آ گیا نا، ویسے یہ نصیحت آپ سب کے لیے ہے، حاضری کے ٹائم یہاں سب کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی ملا علی قاری نے آگے ان صح ذالکہ کے بعد بھی یہ لکھا ہے، اس سلسلے میں ہمیں کسی صحیح حدیث کا پتہ نہیں ہے۔ تیسری بات، ھذا، اس میں اشارہ بعض اوقات یہ بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ھذا ویسے قریب کے لیے ہوتا ہے، اور ذالکہ بعید کے لیے، دس کے لیے ھذا اور دیٹ کے لیے ذالکہ، مذکر کے لیے، مونس کے لیے تل کا۔ تو یہ جو قریب کے اسماء الاشارات ہیں، بعض اوقات یہ دور کے معنوں میں اور دور والے قریب کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ الف لام میم، آگے کیا ہے؟ ذالک الکتاب، ذالک کا معنی ہے وہ دور کے لیے، اور کتاب آپ کے پاس ہے، آپ اشارہ دور کا لگا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر کی تفسیر دیکھو گے تو یہاں ذالکہ انہوں نے کہا ھذا کے معنوں میں ہے یہ کتاب۔ چلو ہم ھذا کی آپ کو مثال دیں۔ سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی، سن 6 ہجری میں۔ تو صلح حدیبیہ کے دنوں میں ہرقل اپنا ایک قافلہ لے کر ہرقل کے پاس ابو سفیان اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر روم گئے۔ کہاں؟ مدینہ، اور کہاں؟ روم۔ روم بہت دور کا علاقہ تھا۔ نبی علیہ السلام کہاں تھے؟ مدینہ شریف، اور ہرقل مشرکین کے روم شریف میں۔ وہ روم پہ اور نبی علیہ السلام مدینہ میں۔ جب اس کو پتا چلا کہ ایک قافلہ تاجروں کا عرب سے میرے علاقے میں آیا ہے، اس نے بلا لیا، اور ترجمان بھی ایک بلا لیا۔ یہ صحیح بخاری بدل الوحی میں
شروع میں ہی لمبی حدیث ہے. تو ابو سفیان سے اس نے کیا پوچھا؟ ایکم اقرب ھذا نسبا الذی یزعم انہ نبی. ایکم اقرب، تم میں کون سا زیادہ اقرب قریبی ہے، نسبا بلحاظ نسب، نسب کی روح سے، نسب کے اعتبار سے تم سب لوگوں میں سے کون زیادہ قریبی ہے؟ کس کے؟ ھذا، اس شخص کے بارے میں نے مانا کہ اس نہیں کیا. ھذا، اس شخص کے بارے میں، الذی یزعم انہ نبی، وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے. تو کیا ہرقل عقیدہ رکھتا تھا کہ مسلمانوں کا نبی میرے پاس بھی موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ تھے کہاں؟ مدینہ. وہ کہاں تھا؟ وہاں سے کہہ رہا ھذا نسبا. تو ھذا وہاں اس میں اشارہ قریب کا معنی نہیں دے رہا، وہ دور کا معنی دے رہا ہے. وہ مدینہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم میں سے نسب کے لحاظ سے اس سے زیادہ قریب کون ہے؟ اس کی بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں. تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں، جلد اول. اگر آپ اپنا سارے مل کر واٹس ایپ کا ایک مجموعہ بنا لینا تو میں وہ کتاب مجموعے میں سینڈ کر دیتا ہوں، تاکہ جس کے پاس نہیں ہے وہ موبائل سے مطالعہ کر لے. کافی دلیلیں میں نے اس کی اس ماہ اکٹھی کی. اچھا، تو یہ جو حدیث ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اسی حدیث میں ایک اور مقام پر یہ الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا. یہ جملہ بھی بتاتا ہے، جیسے محدثین نے ذکر کیا، مثلا بخاری کی شرح ارشاد الساری علامہ قسطلانی کی، یہ ذہنی طور پر سوال کے لیے ہے کہ بندے کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ سوال کے لیے آدھا کا لفظ یہاں بولا ہے. اگر یہ مطلب نکال لو کہ آپ تو وہاں قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو مسجد کا خادم فوت ہو گیا، اس کے سوال و جواب ہوئے کہ نہ؟ کیوں مولانا؟ قبر میں سوال جب ہوتے ہیں نا، مسجد کا خادم فوت ہو گیا، اس سے نہیں پوچھا فرشتے نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور آپ بقول آپ کے عقیدے کے قبر میں بھی ہوں گے اور نبی پاک نے اس کو دیکھا بھی ہوگا. اگر وہ جو دیکھتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو دیکھنے کے باوجود حدیث میں آگے لم یعلم بموتہ ہی، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ خادم کہاں ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے. تو قبر میں گئے ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کسی کی قبر میں نہیں ہوتے. سمجھے بات؟ بعض لوگ اس طرح کی دلیلیں تراش کے تو علم شریف ثابت کرنے کی کوشش کرتے. بھائی جتنا آپ کو چاہیے تھا، آپ کی ضرورت تھی، شرعی احکام کے لحاظ سے نبی کو اللہ وحی دیتا ہے، یا آنے والے حالات کی خبریں جو آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے، وہ اللہ نے آپ کو اخبار دی، وہ شرعی احکام بدریہ وحی دیے. اچھا ایک اور، اب آج کل انہوں نے جب کئی چیزوں سے پلٹے کھاتے ہیں نا، یو ٹرن لیتے ہیں عمران خان صاحب کی طرح، تو انہوں نے عقیدے میں کئی یو ٹرن لیے ہیں. اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں جب ایسے واقعات حدیثیں پیش کرو نا، تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا علم کلی بے تدریج ہوا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ دیتا گیا ہے، اینڈ پہ آ کر مکمل کر دیا ہے. تو یہ جو واقعات آپ بیان کرتے ہیں یہ پہلے کے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے نا،
تو عقیدہ ظنی نہیں ہوتا، قطعی اور یقینی ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے ہاں یہ بات کتب عقائد میں لکھی ہے۔ احناف کے ہاں مدرسوں میں جو بڑی عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہے شرح عقائد نصفی، شرح العقائد النصفی، شرح عقائد نصفی۔ شرح عقائد نصفی میں لکھا ہے اگر کوئی حدیث خبر واحد ہو، یہ بھی بڑا اصولی نقطہ ہے، یہ آپ اس کو لکھ لیں اور نوٹ کر لیں، کام دے گا۔ اگر کوئی حدیث خبر واحد ہو اور اپنی تمام شرائط کے ساتھ صحیح ہو، خبر واحد جو اپنی جمیع شرائط کے ساتھ صحیح ہو، وہ عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور عقیدہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ تو جو چیز یقینی ہے اس کے لیے دلیل بھی یقینی چاہیے، اس کے لیے ظنی دلیل کام نہیں دیتی۔ یہ شرح عقائد نصفی میں مسئلہ ہے، اس کے دو نسخے ہیں، کچھ ایک دو صفحوں کا فرق ہے، ایک میں 101 صفحہ ہے، ایک میں 100 غالباً 3 صفحہ ہے، اور یہاں یہی حوالہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں لکھا ہے۔ پھر ملا علی قاری کے حوالے سے لکھا، اخبار الاحاد، اخبار الاحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد۔ اخبار الاحاد لا تفید، افاد یفیدو سے، لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد۔ اس کا ترجمہ اللہ حضرت نے لکھا ہے، کیا ترجمہ سنیے ذرا، وہ بھی اسی طرح ہی بڑا مسجع سا ترجمہ ہے۔ اخبار احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد، اخبار احاد در بارہ اعتقاد، عقیدے کے بارے میں خبر واحد، ناقابل اعتماد۔ فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں ہے یہ جلد، صفحے وغیرہ مکتبے میں جاؤ تو جا کے مطالعے کے ٹائم دیکھا کرو۔ جنہوں نے سونا وہ تو نیند پوری کریں گے نا، کیونکہ آپ تو پہلے ادھر ہیں۔ تو جو ہمارے نئے مہمان ہیں، جو ہی موقع ملے استاد آپ کے آ جائیں، لائبریری میں جاؤ، جو حوالے میں لکھواؤں نکال کے وہاں سے پڑھا کرو۔ یہ سارے حوالے جس کتاب کا نام دوں گا، باہر والا جو فرنٹ پیج اندر کا ہوتا ہے نا گتے کے اندر، اس پہ میں نے لکھے ہوتے ہیں، اخبار احاد دربارہ اعتقاد ناقابل، کیوں بلا؟ خبر واحد کیا ہوتی ہے ان کے ہاں؟ ظنی۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی اور یقینی۔ اب قطعی عقیدہ، یقینی عقیدے کے لیے دلیل بھی یقینی چاہیے، یقینی عقیدے کے لیے دلیل بھی یقینی چاہیے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کا علم ذرے ذرے کا دیا اور بالتدریج دیا، تو جس دن وہ کلی علم مکمل ہوا ہے اس دن کی کوئی سری نص پیش کرو، آج کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے آپ کے علم میں دے کر بات پوری کر دی ہے۔ ایسی کوئی نہ آیت ہے نہ کوئی ایسی حدیث ہے، بلکہ اس کے برعکس دلیلیں موجود ہیں۔ برعکس،
پہلے نہیں دیکھے نا کبھی آپ نے؟ نہیں نا دیکھے؟ عثمان بھائی یہ بندے نے شاید آپ کو پہلے نہیں دیکھا، اس کو اچھی طرح ملنا. یہ نا سیدھی ٹوپی والا، پڑھا میں رہا ہوں تو دیکھ ادھر رہے. یہ بیماری ہوتی طالب علموں کو. ادھر ابھی تھوڑا سا کھٹکا لگے گا نا، استاد کو کوئی دھیان نہیں، فوراً ادھر توجہ. عید الطیفہ ہی ہمارے استاد ہمیں سنایا کرتے تھے، حافظ عبد الرحیم صاحب ہمارے استاد تھے، آج کل گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، حافظ امین صاحب کے مدرسے میں، جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم. یہ جامعہ عصریہ جیلوں میں ہمیں جب پڑھاتے تھے تو میں نے ان سے صرف کی کتاب زرادی اور فصول اکبری یہ ان سے پڑھی تھی. وہ کہا کرتے ہیں کہ شیطان جو نا دو طرح کے طالب علم کے ساتھ ہوتے ہیں. طالب علم کے ساتھ دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں. جہاں تو لائیو رہا ہے لیکن جو سنیں گے ان کو فائدہ ہی ہوگا. ایک کا نام سما ہے، دوسرے کا نام خیرہ ہے. ایک کا نام سما، دوسرے کا نام خیرہ. یہ جو سما ہے نا، سما کا عربی معنی ہے وہاں. یہ طالب علم کو کسی مدرسے میں ٹکنے نہیں دیتا. مثلا یہاں آیا نا سن کے کہ بڑا نیا مدرسہ بنا ہے تو اچھی جگہ ہوگی تو اے سی لگے ہوں گے تو چلتے ہیں. وہ یہاں کچھ دن رہا، لگاتار ناشتے میں دال کھانا پڑ گئی تو اس نے وہ شیطان نے اس کو کہا نہیں یہاں نہیں، وہاں دوسرے مدرسے میں چل، ادھر اچھا ناشتہ ملتا ہے، صبح دہی بھی ملے گا، بند بھی ملیں گے، بہترین ناشتہ ہوگا، وہاں چل. وہ یہاں سے وہاں لے جاتا ہے اس کو. ادھر چاندے رہتے یہاں یار سونے کو چارپائیاں نہیں ہیں، فلانے مدرسے میں اچھی چارپائیاں ہیں وہاں چل. بس وہ اس کو گھمائے پھرتا ہے، ٹکنے نہیں دیتا کہ ایک جگہ ٹک کر پڑھ لے. جو خیرہ ہے وہ سبق یاد نہیں کرنے دیتا. استاد نے پڑھایا، وقت ہے، کہا بیٹا سبق یاد کر لو، استاد چلا گیا. انہوں نے کہا خیر ہے جی بڑا ٹائم ہے، پچھلے ٹائم اب سوتے ہیں، پچھلے ٹائم آرام سے پڑھیں گے. جب پچھلا ٹائم آتا تو کہتے خیر ہے یار رات کو پڑھیں گے، ابھی کھیلتے ہیں پارک میں چل کے. وہ کھیلنے نکل گئے، شام کو کھانا کھایا، کہتے کھانا کھا لیا، اب نیند کو دل کرتا ہے، خیر ہے یار رات کو تہجد کو اٹھیں گے تو سبق یاد کریں گے. رات کو جاگنا ہی، صبح فجر ہو گئی، اب سبق یاد نہیں کیا تو خیال آتا ہے کہ چلو فجر کے بعد یاد کر لوں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار فجر کے بعد بڑی اچھی نیند آتی ہے، خیر ہے اتنا مشکل تو سبق ہی نہیں، کلاس میں جا کے استاد کے آنے سے پہلے یاد کر لیں گے. کلاس میں بیٹھتا ہے تو پھر کہتا ہے خیر کوئی گل نہیں، دوستوں نے گپ شپ مار لیے، جب استادہ نے آنا سی اتوں کتاب کھول اتوں ویک کے سنا دیں گے. وہ خیر کرتے کرتے سبق یاد. تو طالب علموں کو بڑی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، پورا دھیان نہیں دیتے. کوئی باہر سے ماشاءاللہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو توجہ ادھر بڑھ جاتی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد رشید ہیں شیخ علی بن حسن الحلبی الازہری، بڑے اچھے عالم ہیں، کئی کتابوں کے مؤلف ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے عودۃ الی السنہ، عودۃ الی السنہ. اس میں طلبہ کے لیے نا کچھ واقعات لائے ہیں محدثین کے. مدینہ میں ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے، شاگرد بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، سن رہے. اچانک مدینہ میں شور اٹھا کہ کوئی ہاتھی آ گیا ہے. مدینہ اتنا بڑا تھا بھی نہیں، آج جتنی مسجد نبوی ہے اتنا کل مدینہ تھا اس دور میں. اور نئی توسیع جو اب ہو رہی ہے وہ نکال کر، شور مچ گیا، لوگ دوڑے. وہ عرب میں کبھی کبھی ہاتھی، کوئی وہ ہاتھی تو صحراؤں کا جانور تو نہیں ہے نا، جنگلات میں رہتے ہیں. ہاتھی دیکھنے طالب علموں نے بھی سنا، چل کتابیں ادھر جا رہے ہاتھی دیکھنے.
ایک شاگرد بیٹھا ہے جس کا نام ہے یحییٰ بن یحییٰ المصمودی الاندلسی۔ امام صاحب اس کو کہتے بیٹا سارے ہاتھی دیکھنے چلے گئے، تو بھی دیکھا جا کر۔ اس نے کہا استاد جی اندلس سے اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں حدیث پڑھنا ہے، آپ مجھے پڑھائیں۔ تو موطا امام مالک کی جس قدر روایات ہیں، سب سے مکمل مفصل روایت یحییٰ بن یحییٰ المصمودی کی ہے، جو آج ہمارے ہاں یہاں بھی موطا معروف ہے نا، وہ یحییٰ بن یحییٰ کا ہے۔ ورنہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی، سعید بن سوید الحدثانی، ابو مصعب الزہری، محمد بن حسن الشیبانی، امام شافعی اور کتنے لوگ امام صاحب سے موطا روایت کرتے ہیں، سب سے کامل روایت یحییٰ کی ہے۔ تو ہاتھی دیکھنے والے کوئی سب کو سے رہ گئے، وہ کام جاتا رہا۔ تو آپ نے ہاتھی دیکھنے والوں کی طرح آئندہ ایسے کیا نا، تو پھر آپ کو بھی اسی بندے کے ساتھ ہی بھیجنا پڑے گا۔ دھیان رکھا کرو بیٹے۔ میں بات کیا سنا رہا تھا پہلے یہ بتا، اخبار احاد در بارہ اعتقاد ناقابل اعتماد، مطلب کیا؟ عقیدہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، تو اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی قطعی اور یقینی چاہیے، یہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن یہ بڑے کم وقت، میں نے کہا نا یو ٹرن بڑا لیتے ہیں۔ سن 2006 میں اللہ نے توفیق دی، میں حج پر چلا گیا۔ اس سے کچھ وقت پہلے دیوبندیوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تھا معراج ہوٹل اسلام آباد میں، میں اس میں صدر مناظر تھا، قاضی عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ مناظر تھے، مولانا یحییٰ گوندلوی اور فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ یہ میرے ساتھ معاون تھے اس مناظرے میں۔ تو صادق کو ہٹی کی وہاں ہم نے خوب کلاس لی، اس کے مناظرے کے بعد ویلدیز ہوا۔ اب وہ نا اس کا ایک مناظرہ بریلویوں سے پڑ گیا نور بشر پر، غلام مصطفیٰ نوری کے ساتھ۔ میں ان دنوں یہاں نہیں تھا، خیر وہ میری لائبریری میں سے کتابیں لے جانا چاہتا تھا، میرے ایک شاگرد ہیں کراچی دراسات میں استاد ہیں شیخ سلیم اختر الہلالی ہم ان کو کہتے ہیں، تو سلیم اختر بھائی موجود ہوتے تھے لائبریری میں، تو وہ ساتھ پھر مناظرے کے لیے گئے۔ وہاں جا کر پھر جب دعویٰ اور جواب دعویٰ کی بات آئی نا، وہ اصل تحریر میرے پاس موجود ہے، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے جب مناظرے پہ جاؤ تو اصل کسی کو نہ دو، فریق مانگتا ہے اس کو فوٹو کاپی دو، جہاں تک میرا بس چل سکتا تھا ہاتھ پڑ جاتا تھا میں اصل سنبھال جاتا تھا، اس لیے میرے پاس بہت سارے مناظروں کی تحریریں اصل ریکارڈ موجود ہے۔ تو وہ اصل بھی میں نے سلیم کو بھی سمجھایا ہوا تھا، بیٹا مناظروں میں جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال کرتے، تو انہوں نے بھی وہ میری نصیحت کے مطابق اصل اپنے قبضے میں رکھی، وہ میرے پاس پڑی ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے لکھا بشریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ قطعی ہے، یہ کنہوں نے لکھا؟ بریلویوں نے۔ بشریہ، ویسے تو بشریت ماننے کو تیار نہیں نہ ہوتے، بشریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ قطعی اور یقینی ہے، اس کا منکر دارہ اسلام سے خارج ہے۔ ساتھ لکھا نورانیت مصطفیٰ کا عقیدہ ظنی ہے، سمجھے بات؟ نورانیت مصطفیٰ کا عقیدہ ظنی ہے، اس کا منکر ضال مضل ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے، کافر نہیں لکھا۔ اور عقیدے کو کیا لکھ دیا؟ ظنی ہے۔ اس لیے جب پلے دلیل نہ ہونا یقینی قطعی تو پھر ظن بنانا پڑتا ہے، تو عقیدے کی قطعیت سے نکال کر ظنیت میں لے گئے اپنا عقیدہ، جبکہ شرع عقائد نسوی کیا کہتی ہے؟ عقائد قطعی ہوتے ہیں، یقینی ہوتے ہیں، اس کے لیے دلیل بھی یقینی چاہیے۔
تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت یا متواتر حدیث، کیونکہ ان کے ہاں قطعی اور یقینی دلیل یا قرآن کی ہے یا حدیث متواتر ہے، جو خبر واحد ہوگی وہ ان کے ہاں دلیل نہیں بنتی۔ یہ فضول کا سوال ہے یار، کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ اس کے بارے میں بعد میں پوچھ لینا ہے، دورہ تفسیر میں ویسے ہی ضمن تذکر آیا تو بات جو میں نے بتانی تھی وہ بتائی، یہ مجھے درس ختم ہوگا بعد میں پوچھ لینا۔ تو عقیدے کے لیے دلیل قطعی کیا ہو سکتی ہے پھر؟ قرآن یا حدیث متواتر۔ حدیث جو خبر واحد صحیح ہوتی ہے ان کے ہاں عقیدے میں دلیل۔ مطالبہ کرو حضرت جی آپ کے ہاں دلیل قطعی چاہیے، وہ ہے قرآن یا متواتر حدیث۔ ایک حدیث متواتر یا قرآن کی ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ نے کہا آج کے دن پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم میں نے آپ کو دے کر آپ کا علم کامل کر دیا۔ ایسی کوئی دلیل انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ یہ زندے مردے سارے جمع ہو کے آ جائیں تو ایک دلیل بھی نہیں پیش کر سکے گی۔ ہاں ہم سے پوچھو، ہم آپ کو حدیث سے بھی بتلائیں، آپ کے گھر سے بھی بتلائیں۔ حدیث جبرائیل پڑھی ہے نا، مشکات شریف میں بھی پہلی حدیث ہے۔ اکثر مولوی مشکات والے ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں مدرسے سے۔ مشکاتی مولوی کافی سارے ہوتے ہیں۔ مشکات شریف میں بھی شروع میں حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس اچانک نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید، بال سیاہ کالے، لا یری علی اثر سفر ولم یعرف منا احد، اس پر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی ہم میں سے اس کو جانتا ہے، نہ کوئی اس پر سفر کا نشان ہے۔ وہ آتا ہے، آ کر سلام پیش کرتا ہے، گھٹنے ٹیک کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ نسائی میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر رکھ لیتا ہے، سوال کرتا ہے اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع، گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5 چیزیں بتایا یہ اسلام ہے۔ انہیں کہتے ہیں نا ارکان اسلام۔ ایک پارٹی وہ بھی ہے جن کے یہ پورے رکن یہ نہیں 5 ہی ہیں لیکن یہ نہیں پورے مانتے، وہ مسلمانوں سے علیحدہ ہی ان کے رکن ہے۔ وہ کہتے ہیں توحید، عدل، انصاف، نبوت، امامت، معاد، معاد یعنی آخرت، کتنا ہوئے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، میم عین علی بردال، یا لکھ لو آخرت، کتنا ہوئے؟ ان کا امامت بھی ارکان اسلام میں سے ہے، کیونکہ اماموں کو وہ نبیوں سے اونچا مانتے ہیں،
باقر مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است، امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے اونچا ہے۔ یہ بھی کوئی موقع ہے نا تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ انہوں نے زبانی کہہ دیا ہے، دوسروں نے زبانی نہیں کہا، عملاً ثابت کر دکھایا ہے امام کا مقام نبی سے اونچا۔ اچھا بہرحال 5 رکن بتائے، وہ سائل پتہ کیا کہتا ہے؟ صدقتا، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہم نے اس سائل پر تعجب کیا، کس طرح کا سائل ہے، مسئلہ بھی پوچھتا ہے، سوال کا جواب پا کر تصدیق بھی کر رہا ہے۔ بھائی تمہیں پتہ نہیں تھا تو تبھی پوچھنا تھا۔ ہمیں تعجب ہوا اس کے جیسے مسئلے کا بھی پتہ ہے، پوچھ بھی رہا ہے، تصدیق بھی ذات کر رہا ہے۔ پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا، پھر علامات قیامت کے بارے میں پوچھا۔ جب قیامت کے متعلق پوچھا نا پہلے، اخبرنی عن الساعہ، آپ نے کیا فرمایا؟ مل مسعول عنہا بِأَعْلَمَ من السائل، جس بندے سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے متعلق پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مل مسعول عنہا بِأَعْلَمَ من السائل، ورنہ کہتے تو پوچھ ہی جا، میں تو کلی جانتا ہوں۔ یہ نہیں کہا، فرمایا جس سے پوچھ رہے ہو نا وہ تمہارے سے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کچھ علامتیں بتا دے۔ جب وہ یہ مسئلے پوچھ کے چلا گیا، حضرت عمر کہتے میں کافی دیر اللہ کے نبی کے پاس ٹھہرا رہا۔ آپ نے پوچھا اے عمر اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کو سب سے زیادہ پتا ہوگا اور اس کے بعد اس کے پیغمبر کو علم ہوگا۔ فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا تمہارے پاس اس لیے آیا تاکہ تمہیں تعلیم دے دین کیسے سیکھنا ہے، تمہیں تمہارا دین سکھائے کہ جب کلاس لگی ہو کلاس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ پیغمبر وہاں تشریف فرما ہوتے تھے تو ادب سکھایا جبریل نے کہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہیں علم کی مجلس میں، مسئلے سکھائے۔ اب یہ جو واقعہ ہے پیغمبر نفی کر رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا جیسے تمہیں نہیں پتا قیامت کے حوالے سے۔ یہ آخری دور کی حدیث ہے، یہ آخری دور میں واقعہ ہوا ہے، وہ بتدریج کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ آخری دور میں کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے امام محمد بن اسحاق بن مندہ، بڑے مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب الایمان، محمد بن اسحاق نام کے 4 محدث زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ کتنے؟ یہ بھی ایک فائدہ ہے طلبہ کے لیے۔ محمد بن اسحاق بن یسار المدنی ایک، محمد بن اسحاق بن یسار المدنی، یہ صاحب المغازی ہے، غزوات والے، سیرت والے۔ دوسرے محمد بن اسحاق بن السراج، محمد بن اسحاق بن سراج، یہ جو محمد بن اسحاق بن سراج ہیں یہ حدیث السراج اور مسند السراج والے ہیں، ان کی یہ کتابیں ہیں۔
تیسرے محمد بن اسحاق بن خزیمہ، یہ صاحب الصحیح ہیں، صحیح ابن خزیمہ والے، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، تین ہو گئے۔ چوتھے ہیں محمد بن اسحاق بن مندہ، ان کی کتاب التوحید، الفوائد اور اسی طرح کتاب الایمان، یہ مشہور کتب ہے ان کی۔ دادے کے نام میں فرق ہے چاروں کا، اپنا نام اور باپ کا نام چاروں کا ایک جیسا ہے۔ آپ اصول حدیث پڑھیں گے نا، آپ میں سے کسی نے یہ قسم پڑھی ہے المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، راوی کا اپنا نام یا باپ کا نام متفق ہوتا ہے، دادے میں جا کر فرق پڑ گیا۔ المتفق خطیب بغدادی کی 2 جلدوں میں اس پر بھی کتاب ہے، المتفق والمفترق۔ تو یہ جو یہاں ایک علم لطیفہ آ گیا، فاتحہ خلف الامام کی جب بات ہوتی ہے نا، لسی تو نہیں پیتی، سردائی نیند لے آ رہی ہے۔ فاتحہ خلف الامام کی جب بات ہوتی ہے نا، تو ایک حدیث پہ محمد بن اسحاق بن یسار آتے ہیں، تو اس پر احناف مناظرہ ہو تو جرا شروع کر دیتے ہیں۔ گجرانوالہ میں ایک مناظرہ تھا، ان کا مفتی منیب الرحمن ہزاروی، اس کا بڑا بھائی بھی موجود تھا مناظرے میں، غلام فرید ہزاروی، صدر مناظر تھا ان کا عباس رضوی، یہ آج کل دبئی میں ہوتا ہے فتاوی سینٹر میں۔ جب مناظرہ ہوا نا، قاضی صاحب کو میں نے کہا آج آپ نے ان کو ایک چکر دینا ہے۔ وہ کیا؟ امام ابن خزیمہ کا نام بھی محمد بن اسحاق بن خزیمہ ہے، ان کے شاگرد ہیں ابن حبان، ابن حبان سے حدیث پڑھنی ہے جو انہوں نے ابن خزیمہ سے نقل کی ہے، تو کہنا حدثنا محمد ابن اسحاق، آگے تھوڑا سا سانس لے کر نا تو پھر دوسرا راوی ذکر کرنا ہے۔ قاضی صاحب نے جو حدیث پڑھی حدثنا محمد ابن اسحاق، ساتھ تھوڑا سا کھانسی کی، کھنگورا مارا، وہ سارے بتا محمد بن اسحاق کی روایت آ گئی، پوری حدیث بیان کر دی۔ وہ اٹھے محمد بن اسحاق پر جرا شروع کر دی، ہم بڑے اپنی جگہ میں مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوئے، بھائی لطیفہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ قاضی صاحب پھر اٹھے اپنی باری میں، کہتے ہیں پہلے دیکھ تو لو یہ محمد بن اسحاق ہے کون، جس پر جرا کر رہے ہو وہ محمد بن اسحاق بن یسار ہے، یہ جو میں محمد بن اسحاق پڑھ رہا ہوں یہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ ہے۔ بڑی ان کو نا خفت ہوئی اس میں کہ راوی تھا کوئی، جرا کسی اور پر کر رہے۔ تو ان میں ایک امام ہے محمد بن اسحاق بن مندہ، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الایمان، کئی سندوں کے ساتھ حدیث جبریل لائے، تو اس کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جبریل آئے تھے۔ جو ابھی تدریج والا مسئلہ کتنے گیا، ہن سان کوئی دلیل پیش کرن تے حدیث جبریل تو بعد دی ثابت کرن، جلے جتائی کلی دا ذکر ہوئے، گل سمجھے۔ دوسرا والا بھائیوں کے گھر سے، سعید اسد کے باپ مفتی امین کی کتاب ہے، ایسے ہیں تو ان کو پھر ان کے باپ کا حوالہ دیتے ہیں۔ تعلیمات نبویہ، تعلیمات نبویہ، کیا نام ہے؟ تعلیمات نبویہ، یہ اربعین نبویہ کی شرح ہے، اس میں بھی حدیث جبریل ہے نا اربعین میں، تو
تو اس نے بھی یہ ذکر کیا کہ آخر دور تھا، دین کی تکمیل ہو رہی تھی تو جبریل تشریف لائے. یہ حوالہ بڑا کام کا ہے، اوپر مکتبے میں کتابیں پڑھی ہیں. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اس زمین میں بھی، ان آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ جو آیت کریمہ ہے، ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ ایک، اللہ کی شریعت کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ مخالفت کریں گے تو سمجھو وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اللہ کے علم میں آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنا کفر ہو جاتا ہے. نمبر 2، قدریہ فرقے کا رد ہوتا ہے اس آیت سے. کس کا؟ قدریہ فرقے کا رد ہوتا ہے. کیسے؟ بات سمجھو پورا ہو بنا. قدریہ فرقے کا موقف ہے کہ جب تک بندہ کوئی فعل سر انجام نہیں دیتا اتنی دیر تک اللہ کو علم نہیں ہوتا. اللہ کو علم تب ہوتا ہے جب وہ فعل واقع ہو جاتا. مثلا آپ کے اندر کوئی کام کرنے کی ہمت اور صلاحیت موجود ہے، قوت آپ کے اندر موجود ہے، آپ نے کام نہیں کیا، تو جب تک آپ نے وہ کام نہیں کیا وہ کہتے اللہ کے علم میں نہیں ہوتا. جب آپ وہ کام عملی پریکٹیکلی فعلاً کر لیتے ہیں پھر اللہ کے علم میں آتا ہے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ قدریہ فرقے کا. اسی لیے جب تقدیر کے اوپر بحث ہوتی ہے تو علماء پہلا نقطہ یہ لکھتے ہیں تقدیر اللہ کے سابقہ علم کا نام ہے. اللہ کے سابقہ علم کا نام ہے، یعنی پوری کائنات کے وجود سے پہلے ہی اس کو ذرے ذرے کا پتہ ہے تھا کہ میں نے کیا بنانا ہے، کیا نہیں بنانا، اس کو بنانا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے. ایک ایک چیز کا اللہ کو علم تھا. تو یہ آیت بتا رہی ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اس پر چھپی ہوئی نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. تو قدریہ فرقے کا رد ہو جاتا ہے. سمجھے بات؟ تیسرا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی کا علم پوری کائنات کی کلیات اور جزئیات کو محیط ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ کا علم محیط ہے. کس طرح؟ اب یہ ایک دلیل علمی طور پر سمجھو. اللہ اکبر. نکرہ تو سمجھتے ہو نا؟ کیوں قاری صاحب؟ کامن نون نکرہ، نحوی نکرہ کہتے ہیں، اصول فقہ والے اس کو مطلق کہتے ہیں، ہمارے انگریزی والے بھائی اس کو کامن نون کہتے ہیں. تو یہ جو نکرہ ہوتا ہے نا بیٹا، جب وہ ایسے کلام میں وارد ہو جو کلام منفی ہو، اس کو کہتے ہیں نکرہ. سیاق نفی میں جب آئے تو عموم کا معنی دیتا ہے. نکرہ ہو اور جس عبارت میں آ رہا ہے عبارت کیا ہو؟ منفی، تو سیاق عبارت نفی کا ہو اور نفی کے تحت نکرہ آ جائے تو عمومیت کا معنی ہوتا ہے. اب یہاں دیکھو، ان اللہ لا یخفی علیہ، لا یخفی مثبت ہے کہ منفی ہے؟ منفی ہے نا.
لا نفی کا ہے تو نفی کے تحت نیچے اس کے آگے شیئن، شیئن نکرہ آ گیا ہے، تو نکرہ نفی کے تحت ہو تو معنی عموم کا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ادنا سی اللہ سے چھپی نہیں ہے، تو اللہ کلیات اور جزئیات ہر چیز کی جانتا ہے، یہ عموم ہے اس میں شیئن نکرہ۔ نکرہ پر تنوین قلت کا معنی بھی دیتی ہے، کامن نون پر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، نکرہ پر تنوین آ جائے تو ایک معنی قلت، تنوین تقلیل جس کو آپ کہتے ہیں، تنوین تقلیل، کلا لا یکلل، تقلیل کم کرنا، وہ تنوین جو قلت کا معنی دیتی ہے، تھوڑی مقدار کا معنی دیتی ہے۔ کائنات کا ایک ذرہ بھی جو ہو سکتا ہے نا جس پر شیء کا اطلاق ہو، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث بھی پیش کریں یا آیت بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آئی ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ چوتھا فائدہ، اللہ تعالی کی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک مثبتہ، مثبت سے مونس کا صیغہ، مثبتۃ، صفات ہے نا پیچھے اس لیے صفات مثبتہ۔ نمبر دو صفات منفیہ، مثبت صفتیں اور منفی صفتیں۔ صفات مثبتہ اور شکیل صفات منفیہ نہیں نہ لکھ رہا تو امام ترمذی نہیں گئے سن کے تو ساری گل یاد کر لیں تو بات سنا دے میں نوٹ کرے کر۔ جب آپ نے اگلی کلاس میں بیٹھنا ہے میرے پاس آؤ گے انشاءاللہ، پھر میں پوچھوں گا، یہ میں نے پڑھایا تھا آپ کو دورے میں۔ تو ثبوت صفات مثبتہ اور صفات منفیہ۔ جو صفات مثبتہ ہے نا انہیں ثبوتیہ بھی کہتے ہیں اور منفیہ کو سلبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحیں معلوم ہونی چاہیے کیونکہ عقیدے کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو یہ الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ صفات مثبتہ کو صفات ثبوتیہ، ثبوتیہ، اور منفیہ کو صفات سلبیہ، سین لام با یا اور گول تا تائے مدورہ، سلبیہ۔ سلب کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، نفی کرنا۔ جو صفات ہوتی ہے نا منفی سلبی، جب وہ کسی چیز کی نفی کر رہی ہوتی ہے نا تو اس کی جو ضد اور اپوزٹ چیز ہوتی ہے اس کا کمال ثابت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی صفتیں۔ اگر کسی چیز میں کسی لفظ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی ہو رہی ہے تو اس چیز کی جو ضد اور اپوزٹ چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے کمال درجے کی ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی مثالیں دیتا ہوں۔ یہاں دیکھو لا یخفا، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نفی ہوئی نا۔ لا یخفا علیہ شیء فی الارض میں نفی ہے نا، صفات سلبیہ ہیں، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب مخفی نہیں تو اپوزٹ کیا ہوا؟ ہر چیز یہاں ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو اس کے مخالف کیا معنی نکلا؟ ہر چیز عیاں اور واضح ہے، کوئی چیز ذرہ بھی جب چھپا ہوا نہیں تو مانا ہوا ذرے ذرے کو جانتا ہے، کمال علم ہے اس کا۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ اس ایک آیت کریمہ کے فوائد ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے جی۔ ایک تو اللہ نے جو الوہیت کے دلائل دے رہا تھا یہ بات ذکر کی، کمال
قدرت، کمال زندگی، کمال قیومیت، جس کا تقاضا کہ کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، اسی کا ایک اور سلسلہ ہے۔ هو الذی، چھٹی آیت، هو الذی، وہ جو، ہوا کا معنی وہ، الذی کا معنی جو، یصورکم، یصورو، تصویر بناتا ہے، صورت بناتا ہے، کم، تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، رحم مادر، ماں کا پیٹ کے اندر وہ حصہ جس میں بچہ ہوتا ہے، بچہ دانی، ارحام جمع۔ هو الذی یصورکم، وہ جو تمہاری صورت بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، العزیز الحکیم، جو ہر چیز پر غالب، کمال حکمت والا ہے، ہر چیز پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ 2-3 منٹ ذرا وقفہ کرتے ہیں، نیند بہت بھائی کو آ رہی، میں ذرا جگا لوں، اس کو بند کرو ذرا۔